بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب ما ینہی عنہ من التہاجر والتقاطع واتباع الاوراد۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق علیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کے درس کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ ہے ما ینہی عنہ من التہاجر والتقاطع واتباع الاوراد، یعنی ان چیزوں کا بیان جس سے منع کیا گیا ہے، نہیں فرمائی گئی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے سے ترک تعلق کر لینا، والتقاطع اور رشتوں کو منقطع کر دینا، واتباع العورات اور دوسروں کے عیب کے پیچھے لگ جانا، ان کی ٹوہ میں لگنا۔ پہلا دونوں عنوان تقریباً قریب ہے کہ آپس کی ناراضگی اور بغض کی بنا پر دنیاوی معاملات کی وجہ سے کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی یا کسی عزیز رشتہ دار سے قطع تعلق کر لے، بولنا چالنا بند کر دے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری بات ہے اتباع الاوراد، کہ آدمی دوسروں کے عیوب اور اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کی ٹوہ میں لگا رہے، ان کی تلاش میں رہے، اور اگر کوئی ایسی چیز علم میں آ جائے تو اس کو تشتزبام کرے، لوگوں کے سامنے بیان کرے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے کی روایتیں بہت سی ہیں، چند روایتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور مقصد صرف معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان روایات طیبہ کی روشنی میں اپنے عمل کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بیماری بہت لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ کسی لین دین میں، سلوک میں، برتاؤ میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آئی تو بس تعلق منقطع کر لیا، اور طویل عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ایک نسل سے دوسری نسل آ جاتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے فلاں لوگوں سے تعلق منقطع کر رکھا تھا، ہمارا بھی ان سے رشتہ منقطع ہے۔ اس کی بڑی سخت وعید ہے، اور دنیا کے اعتبار سے تو یہ چیز تکلیف دہ ہے ہی، آخرت کے اعتبار سے بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ روایتیں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی روایت جو پڑھی گئی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دنوں سے زیادہ چھوڑے رکھے، اس طرح کہ دونوں کا سامنا ہو تو یہ ادھر کو چہرہ پھیر لے اور وہ ادھر کو چہرہ پھیر لے، اور فرمایا کہ ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے کہ جو سلام کرنے میں آغاز کرے۔ روایت کا مضمون بالکل واضح ہے۔ فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ 3 دن کی گنجائش رکھی گئی کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز پیش آ جاتی ہے تو طبیعت میں دوری پیدا ہوتی ہے، اس لیے جو غصہ آ گیا ہے، جو ناراضگی ہوئی ہے، اس کو 3 دن کے اندر اندر ختم کر دینا ہے۔ پہلے دن اس کا اثر زیادہ ہے، دوسرے دن کچھ اور کم کرے، تیسرے دن تک جا کر وہ ختم ہو جانا چاہیے، چوتھا دن اسی ترک تعلق کی حالت میں آ جائے
اس کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ترک تعلق کے ممانعت ہے جو دنیاوی معاملات کے اندر ہے، اگر کسی شخص کی بدعت کی بنا پر کہ وہ بدعتی ہے یا اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ تعلقات رکھنے کی وجہ سے اس کی بری عادتیں اور اس کے برے اعمال اپنے اوپر اثر انداز ہو جائیں گے، یا اس سے کسی دینی یا دنیاوی مضرت کے پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس سے اپنے تعلقات کو منقطع رکھنا، یعنی دل میں بغض تو نہ ہو لیکن خلط ملط ملنا جلنا تعلقات کا رکھنا، اس سے اگر انسان پرہیز کرے تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ اپنے نفس کی بنا پر نہیں ہے بلکہ دین کی بنا پر ہے۔ چنانچہ جو اس حدیث کی شرح میں مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اما ما کان من جہت الدین والمذہب فہجران اہل البدع والاہواء واجب الی وقت ظہور التوبۃ، کہ جہاں تک تعلق ہے دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے کسی خرابی کی بنا پر قطع تعلق کر لینا، تو فرمایا کہ اہل بدعت سے اور اہل اہوا ہوا کی جمع ہے، یعنی خواہشات کے جو غلام ہیں، جو دین کے بجائے اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان سے قطع تعلق کر لینا، فرمایا یہ تو واجب ہے۔ کب تک؟ الی وقت ظہور التوبۃ، جب تک کہ اس کی توبہ ظاہر نہ ہو جائے کہ اس نے اپنی بدعت سے اور ہوائے نفسانی سے توبہ کر لی ہے۔ تو یہ جس طرح الحب فی اللہ مطلوب ہے، البغض فی اللہ بھی مطلوب ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ناراضگی۔ تو اہل بدعت اور اہل اہوا سے جو قطع تعلق کیا جائے گا، یہ بغض فی اللہ کے اندر آتا ہے، یہ ممنوع نہیں ہے۔ فرمایا کہ ومن خاف من مکالمت احد وصلتہ ما یفسد علیہ دینہ او یدخل مضرۃ فی دنیاہ یجوز لہ مجانبتہ، یہ بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سے بات چیت کرنے میں یا اس سے تعلق رکھنے میں اپنے دین کے نقصان کا اندیشہ ہے، عقیدہ خراب ہو جائے گا، بدعت آ جائے گی زندگی میں، یا دنیا کے اعتبار سے کسی مضرت کا اندیشہ ہے، وہ بڑا موذی آدمی ہے، بڑا مفسد آدمی ہے، اس سے تعلق رکھیں گے تو ہم کو نقصان پہنچائے گا، فرمایا یجوز لہ مجانبتہ، تو اسے دوری اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے تمام چیزوں کی حدود متعین کر لی، تو اب حاصل کیا نکلا؟ ہمیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچی، کوئی نقصان پہنچ گیا، تو اس کی وجہ سے ہم بول چال بند کر دیں، یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اخیر میں ارشاد فرمائی اس روایت کے کہ ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے کہ جو سلام میں آغاز کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قطع تعلق کو ختم کرنے کے لیے بہت گرم جوشانہ تعلق پیدا کرنا، گلے سے ملنا، دوستی کر لینا اور آمد و رفت کا جاری کر لینا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا کافی ہے کہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے قطع تعلق کو ختم کر دیا، یعنی تعلقات کو دوبارہ زندہ کر لیا، اور اس کے لیے صرف السلام علیکم کہہ دیا، راستے میں کہیں ملاقات ہوئی، ایک مرتبہ سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، دوسرے موقع پر پھر سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، تیسرے موقع پر پھر سلام کیا۔ ایک روایت میں 3 دفعہ کا تذکرہ ہے، ایک روایت میں ایک ہی دفعہ کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی نے سلام کر لیا تو اپنی طرف سے قطع تعلق کے وبال سے یہ نکل گیا۔ اب اگر دوسرا شخص بھی وعلیکم السلام کہہ کر گفتگو کا آغاز کر دیتا ہے تو وہ بھی اس وبال سے نکل گیا، کیونکہ قطع تعلق دونوں طرف سے تھا، اور اگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو یہ بری ہو گیا۔ ایک مرتبہ میں یہ بات ظاہر نہیں ہوئی، دوسرے موقع پر پھر سلام کرے، ہو سکتا ہے اس نے سنا نہ ہو، اس مرتبہ بھی جواب نہیں دیا، تیسرے موقع پہ پھر سلام کرے، ہو سکتا ہے کسی اور خیال میں رہا ہو، توجہ نہ کی ہو، لیکن جب 3 مرتبہ یہ بات پائی گئی تو اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب چوتھی مرتبہ سلام کرنے کا اس کو مکلف نہیں بنایا جائے گا۔
فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے کہ جو سلام میں آغاز کرے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد کی روایت جو آپ کبھی کبھی خطبے میں بھی سنتے ہوں گے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا وفی روایت ولا تنافسوا متفق علیہ۔ بہت ہی جامع روایت ہے اخلاق کے سلسلے میں اور آپس کے تعلقات کے سلسلے میں، دو مسلمانوں کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے، چاہے ان میں رشتے کا تعلق ہو یا صرف ایمان کا تعلق ہو۔ تمام اہل ایمان اس کے مخاطب ہیں۔ اس میں کئی چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور آخر میں ایک بات کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ کسی کی طرف سے دل میں میل پیدا ہو گیا تو اب اس کے ہر عمل میں خرابی نظر آتی ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی سے کھڑا ہوا بات بھی کر رہا ہے اور ادھر سے گزرے، یہ ہمارے بارے میں بات کر رہا ہوگا۔ اگر اس نے مسکرا دیا کہ دیکھو ہم کو دیکھ کر مذاق اڑا رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور بات تو مسکرایا ہو، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن جب بدگمانی ہو گئی تو وہ کوئی بھی گفتگو کر رہا ہو ہم سمجھتے ہیں ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، ہنس رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، ہمارے کسی مخالف سے اگر اس کا کوئی تعلق ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ فرمایا بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے بہت دور رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدگمانی بہت جھوٹی چیز ہے۔ اگر آدمی اپنی بدگمانی کے تقاضے پر عمل کرنے لگے تو اس سے آپس میں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دشمنی پیدا ہوتی ہے اور طرح طرح کے آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے گا، دیکھو میرے خلاف فلاں آدمی بات کر رہا تھا، یہ غیبت ہوگی۔ جھوٹا الزام لگانا ہوگا تو بہتان لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی بدگمانی کی بنا پر آدمی غیبت کا بھی شکار ہو رہا ہے اور الزام تراشی کا، بہتان تراشی کا بھی شکار ہو رہا ہے، تو یہ ایک گناہ بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت رہو اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ یہ دونوں لفظ قریب قریب معنی رکھتا ہے۔ شارحین نے دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ کسی خفیہ طریقے سے کسی کی بات کو جاننے کی کوشش کرنا یہ تو تجسس ہے، اور چپکے سے سننا، چپکے سے دیکھنا، چپکے سے ٹٹولنا، یعنی حواس کے ذریعے چھونے کی طاقت اللہ نے دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے۔ ان حواس کے ذریعے سے اگر خفیہ طریقے پر کسی کی کوئی بات جاننے کی کوشش کی، یہ تحسس میں آئے گا۔ دونوں سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی بات کر رہا ہے، چپکے سے کان لگا لیا کیا بات ہو رہی ہے، جھانک کے سوراخ میں سے دیکھ لیا، کنکھی مار کے دیکھ لیا، یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اسی گٹھری میں کیا ہے، دھیرے سے ہاتھ لگا کے ٹٹول لیا۔ کیا حق پہنچتا ہے آپ کو دوسرے کی چیزوں کے بارے میں جاننے کا، اس کی بات کو سننے کا، اور جس چیز کو وہ نہیں دکھانا چاہتا اس کو دیکھنے کا؟ وہ چھپ کر کسی کمرے میں مطمئن ہو کر بات کر رہا ہے کہ میری بات کوئی نہیں سن رہا ہے، اور آپ کان لگا کے اس کو سن رہے ہیں۔ وہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور آپ چپکے سے اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر تشریف فرما تھے، کسی شخص نے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی۔ کوئی بری نیت نہیں ہوگی، محبت کے اندر کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں کیا عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں انگلی تیری آنکھ کے اندر بھونک دیتا۔ انما جعل
اذن لاجل کیا الفاظ ہیں، فرمایا کہ جو اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ بلا پردہ کسی کے اوپر نگاہ نہ پڑ جائے. کوئی اندر بیٹھا تو سلام کرو، اجازت لو، اس کے بعد اندر آؤ. یہ اجازت لینے کا حکم کس لیے دیا گیا ہے؟ انما جعل الاذن لاجل البصر. اجازت لینے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ ناگاہ کسی کے اوپر نظر نہ پڑ جائے. تو یہاں دو باتیں فرمائیں، کسی کی ٹوہ میں مت رہو اور کسی کی جاسوسی مت کرو. ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کو کاروباری نقصان مت پہنچاؤ. تناجش یہ نجش سے بنا ہے. نجش کے اصلی معنی تو ہیں جانور کو ہڑکانا، جہاں بیٹھا اس کو کھدیڑ دینا. لیکن کاروباری لوگ آپس میں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، یا تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں یا ملی بھگت کر کے خریدار کو نقصان پہنچاتے ہیں. جس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ ایک شخص ایک سامان فروخت کر رہا ہے، ایک خریدار آیا، اس نے اس کو خریدنا چاہا، بیچنے والے نے دام بتلایا، خریدار کو دام زیادہ معلوم ہو رہا ہے. اتنے میں اس دکاندار کا کوئی دوست آیا گاہک بن کر، بھائی فلاں سامان ہے، ہاں کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا، جلدی سے دے دو، تو بہت سستا ہے. حالانکہ خریدنا مقصود نہیں ہے. اب یہ ضرورت مند ہے، یہ دیکھتا ہے ایک ہی پیس ہے، یہ لے کے چلا جائے گا تو مجھ کو نہیں ملے گا، کہ لاؤ لاؤ دے دو مجھ کو. تو دوسرے کے سامان کی تعریف کرنا درا حالے کہ خود خریدنے کی نیت نہ ہو. یہ اس کی تعریف کرے، وہ اس کی تعریف کرے. من ترا حاجی بگو یم تمرا ملا بگو. ایک دوسرے کی تعریف کرنا تاکہ نقصان کس کو پہنچے؟ خریدار کو. تناجش کی ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ ایک مارکیٹ میں دو دکاندار ہیں، دونوں ایک دوسرے کی کاٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال چاہے خریدار کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کی حرکت کی جائے یا اپنے تاجر بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کی جائے، یہ منع ہے. لا تناجشوا. مجھے یاد ہے بہت پہلے بہت گرمی کا روزہ ہو رہا تھا. اس زمانے میں لوگوں کے پاس فریج وغیرہ کم رہتی تھی. مدن پورہ میں 2 آدمی تھے جو برف بیچتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پہ تھے. 5 روپے کلو، 5 روپے کلو. انہوں نے کہا 4 روپے کلو، 4 روپے. انہوں نے کہا 3 روپے کلو. پھر انہوں نے کہا 2 روپے کلو. انہوں نے کہا 1 روپے کلو. انہوں نے کہا 8 آنے کلو. انہوں نے کہا فری میں لے جاؤ. یعنی اس کو نقصان پہنچائیں گے چاہے اپنا سب کچھ لٹا دیں. اب تو وہ دونوں زندہ نہیں رہے، چلے گئے دنیا سے. یہ مدن پورہ روڈ کی بات ہے. تو یہ تناجش ہے کہ ہم اپنے بھائی کو نقصان پہنچائیں گے، اس کو گھاٹے میں ڈالیں گے چاہے خود ہم کو نقصان ہو جائے. فرمایا لا تناجشوا، آپس میں ایک دوسرے کو نقصان مت پہنچاؤ. ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو. حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی اچھی حالت دیکھ کر دل میں جلن کا پیدا ہونا اور یہ خواہش کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، چاہے مجھے ملے چاہے نہ ملے، اس کی نعمت زائل ہو جائے. حسد. تیرے حاسد کا سا سودا تو نہ دیکھا نہ سنا، چاہتا ہوا کوئی عالم میں نہ دیکھے نہ سنے. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. اصل میں یہ ایک عربی کا شعر ہے. مختصر المعانی میں شجو حساد ہی وغیظ عداہ ان یرا مبصر و یسمع واع، کہ تیرے جو حاسد لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے لوگ اندھے و بہرے ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس آنکھ ہوگی تو تیری خوبیاں دیکھیں گے اور کان ہوگا تو تیری خوبیاں، تیری تعریف سنیں گے. تو اس کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی تمہاری تعریف سنے یا تمہاری اچھائی کو دیکھے. اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اندھی ہو جائے اور ساری دنیا بہری ہو جائے. شجب حسادہ وغیظ عداہ، اس کے حاسدوں کا غم اور ان کی فکر یہ ہے کہ کوئی دیکھتا کیوں ہے اور کوئی سنتا کیوں ہے. اسی کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا ہے
تیرے حاسد کا سا سودا تو نہ دیکھا نہ سنا، چاہتا ہے کوئی عالم میں نہ دیکھے نہ سنے۔ حسد عجیب بیماری ہے، ہمیں ملے نہ ملے اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، اور حاسد اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور جس کے خلاف حسد کر رہا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ فَمَن لَا تَحَاسَدُوا، اس سے متعلق آگے مستقل روایت آ رہی انشاءاللہ، اس میں اس کی شرح ہو جائے گی۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، دل میں کینہ مت رکھو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، یعنی ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور ہو جاؤ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی۔ اور دوسرا ترجمہ کونو یا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو سب آپس میں بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے۔ وفی روایت ولا تنافسوا، اور ایک روایت میں ولا تنافسوا آیا ہے، یعنی لا تحاسدوا کی جگہ لا تنافسوا، کہ ایک دوسرے کی سے منافست مت کرو، یعنی دوسرے کی بھلائی کو دیکھ کر جلو نہیں۔ یہیں پر یہ بات بھی صاف ہو جائے کہ ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک، جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ غبطہ جائز ہے، غبطہ کا مطلب یہ ہے، رشک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر دینی یا دنیاوی یہ تمنا ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے بھی عطا فرمائے، یہ نعمت مجھے بھی ملے، یہ رشک ہے، اس کی اجازت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، اور ایک روایت میں رجل آتاہ اللہ الحکمت فیقضی بہا آناء اللیل وآناء النہار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں قابل رشک ہیں، دو آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اس کو راہ حق میں خرچ کرنے پر مسلط کر دیا، یعنی خوب مال ملا ہے لیکن وہ خوب خرچ کرتا ہے، کوئی موقع نیک راستے میں خرچ کرنے کا ایسا نہیں کہ جو اس کو میسر ہو اور خرچ نہ کرے، گویا اللہ کی طرف سے اس کو اسی کام پر مسلط کیا گیا ہے۔ فرمایا ایسا آدمی قابل رشک ہے، تمنا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں مجھے بھی عطا فرما دے، مجھے خوشحالی بھی ملے اور اس کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق بھی ملے۔ فرمایا دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا فرمایا، قرآن کا علم عطا فرمایا، اور وہ اس قرآن کو خود نمازوں میں پڑھتا ہے، دن رات تلاوت کرتا ہے، اور اس علم کے ذریعے لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرتا ہے، یہ رشک ہے۔ تو رشک کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ اس میں دوسرے کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا نہیں کی جا رہی ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء فیقال انظروا ہذین حتی یصطلحا، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار کو اور پنجشنبے کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، سوائے اس شخص کے کہ اس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان دل میں کینہ ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کا معاملہ چھوڑے رکھو جب تک کہ آپس میں یہ دونوں صلح نہ کر لے۔ دونوں کی طرف سے یہ بغض کا معاملہ ہے تو دونوں کا معاملہ پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سال کی جو مخصوص ایام ہیں، عید کی رات ہے، شب قدر ہے، رمضان کی آخری رات ہے، جن میں عام بندوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، ان میں ان راتوں میں بھی
چند بدنصیب ایسے ہیں کہ ان کا معاملہ ٹال دیا جاتا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ من جملہ ان بدنصیبوں کے وہ دو آدمی بھی ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھیں اور قطع تعلق کریں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يكون لمسلم ان يهجر مسلما فوق ثلاثة فإذا لقيه سلم عليه 3 مرات كل ذلك لا يرد عليه فقد باء باسمه رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان سے قطع تعلق رکھے 3 دن سے زیادہ۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، 3 مرتبہ سلام کرے، ہر مرتبہ وہ جواب نہ دے تو یہ ترک تعلق کے گناہ سے نکل جائے گا، اب اس کے اوپر کوئی وبال نہیں رہے گا۔ وعن ابی خراش السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حجر اخاہ سنۃ فہو کسفک دمہ رواہ ابو داؤد۔ ابو خراش سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے بھائی کو سال بھر تک چھوڑے رکھے، قطع تعلق رکھے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے قتل کر دیا ہو، اس کا خون بہا دیا ہو۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے اور وہ مضمون دوبارہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق 3 فإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة رواہ ابو داؤد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ اگر 3 دن گزر جائے تو چاہیے کہ اس سے ملاقات کرے، یعنی ایسا نہیں کہ اتفاق سے ملاقات ہو گئی تو سلام کر لیں گے، قصداً قطع تعلق کو ختم کرنے کے لیے اس سے جا کر ملے اور اس کو سلام کرے۔ اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو دونوں اجر میں شریک ہوں گے، یعنی قطع تعلق کا جو گناہ تھا اس سے بچ جائیں گے اور تعلق بحال کرنے کا ثواب دونوں کو ملے گا۔ اور فرمایا وَإِن لَّمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، اور اگر وہ جواب نہ دے فقط باء بالاسم، تو سلام کرنے والا تو وہ جس نے جواب نہیں دیا گناہ تنہا اس کے اوپر ہوگا، اور سلام کرنے والا ترک تعلق کے گناہ سے نکل جائے گا۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة قال قلنا بلى قال اصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة رواہ ابو داؤد والترمذی۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسے عمل کی خبر نہ دوں کہ جو روزوں سے، صدقہ سے، نماز سے سب سے افضل ہے، یعنی نفلی روزہ، نفلی صدقہ، نفلی نماز سے بڑھ کر ہے، ایسا عمل نہ بتلاؤں؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کہ ضرور بتلائے یا رسول اللہ۔ فرمایا آپس کے تعلقات کو جوڑنا یہ سب سے افضل ہے۔ 2 آدمیوں میں آپس میں بگاڑ ہے، تعلقات بگڑے ہوئے ہیں اور خود ان میں کسی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو اگر کوئی اللہ کا بندہ بیچ میں پڑھ کر تعلقات کو بنا دے، جوڑ دے، تو یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ فرمائے اصلاح ذات البین، آپس کے تعلقات کو درست کرا دینا، وفساد ذات البین ہی الحالقۃ، اور آپس کے تعلقات کو بگاڑنا یہ تو مونڈ دینے والا ہے۔ تعلقات کا خراب ہونا یہ مونڈ دینے والا ہے۔ کس چیز کو مونڈ دینے والا ہے؟ دین کو مونڈ دینے والا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے۔ بلکہ اصلاح ذات البین کے لیے تو بقدر ضرورت جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ روایت سنیے، عن ام کلثوم بنت عقبۃ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا، متفق علیہ۔ حضرت
ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو عقبہ ابن ابی معیط رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور بھلی بات بولے اور بھلی بات پہنچائے۔ کیا مطلب؟ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کی مثال دے کر سمجھایا تھا، دو بھائیوں میں سخت اختلاف ہے، کسی طرح ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ایک تیسرا آدمی درمیان میں آتا ہے، ایک کے پاس جا کر کہتا بھائی تمہارا بھائی تم سے ملنا چاہتا ہے، لیکن اتنے دن سے تعلق اس کو شرم معلوم ہو رہی ہے، حجاب محسوس ہو رہا ہے، وہ اپنی حرکت کے اوپر بہت نادم ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے، تم چل کے مل لو۔ اس نے کہا حجاب تو مجھے بھی معلوم ہو رہا ہے۔ اب اس کے پاس گیا، اس سے کہا بھائی تمہارا بھائی جو ہے وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، تعلقات کو استوار کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو شرم معلوم ہو رہی ہے، اتنے دن سے تعلقات منقطع، نہ اس نے پیشکش کی نہ اس نے پیشکش کی۔ وہ کہتا ہے، سمجھاتا ہے کہ دیکھو قطع تعلق کا یہ وبال ہے، یہ گناہ ہے، دونوں عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ملے گی، آخرت کے اعتبار سے محرومی ملے گی، اس کو ختم کر دو۔ کہ کیسے ختم کر دیں؟ کہ اچھا دیکھو میں کوشش کرتا ہوں۔ اب کہتا ہے کہ نہ تم ان کے یہاں جاؤ نہ ہم ان کے یہاں جائیں، نہ یہ تمہارے یہاں آئے، میں دونوں کی دعوت کرتا ہوں اپنے یہاں اور آ جاؤ۔ دونوں کو بلا لیا، دسترخوان کے اوپر اکٹھا کر دیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مصافحہ ہو گیا۔ بہت بڑی نیکی ہے یہ، بگڑے ہوئے تعلقات کو جوڑ دینا، صلح کرا دینا، چاہے اس کے لیے کوئی جھوٹ بولنا پڑ جائے۔ جیسے یہی بات کہ وہ تم سے ملنا چاہتا، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن تعلقات کو جوڑنے کے لیے اگر اتنی بات کہہ دی گئی تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ وعن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ضار ضار اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ، رواہ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور جو دوسرے کو مشقت میں ڈالنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشقت کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من ضار مؤمنا او مکر بہ، رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہے یا اس کو دھوکہ دے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورة اخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، رواہ الترمذی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے پکار کر فرمایا، اے وہ لوگو کہ جو اپنی زبان سے تو مسلمان ہیں لیکن دل تک ایمان نہیں پہنچا ہے، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اذیت مت پہنچاؤ۔ یہ خطاب منافقین کو ہے کہ جو کلمہ پڑھتے تھے، نشہد انک لرسول اللہ کا اعلان کرتے تھے لیکن دن سے مسلمان نہیں تو وہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اذیتیں پہنچاتے تھے۔ تو فرمایا اے وہ لوگوں کہ جو زبان سے ایمان لے آئے اور ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا، مسلمانوں کو اذیت مت پہنچاؤ، ان کو عار مت دلاؤ، ان کے عیوب کا تذکرہ کر کے ان کو عار دلانا کہ تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، تمہارا خاندان ایسا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور ان کے عیوب کے پیچھے مت پڑو، اس کی ٹوہ میں مت لگے رہو۔ فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سنیے، فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کے عیوب کی ٹوہ میں لگے گا، یتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی ٹوہ میں لگیں گے، یعنی اس کو ظاہر کر دیں گے، تشت ازبام کر دیں گے، اس کی جو برائیاں، جو عیوب، جو گناہ چھپے ہوئے ہیں تمام لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ، اور
جس شخص کے عیوب کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہیں اسے رسوا کر کے رہیں گے، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، چاہے وہ اپنے کجاوے کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ آخری روایت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان من اربر الربا الاستطالة فی عرض المسلم بغیر حق، رواہ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا سود کھانا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرے اور اس کی عزت پامال کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المسترین رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما انت ترحمنا فارحمنا برحمت تغنینا بها الرحمت من سواک۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم اجعل سریرتنا خیرا من علانیتنا واجعل علانیتنا صالحہ۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن هؤلاء الاربع۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیة والہدى۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا۔ اللہم اجعلنا ان نتلو القرآن کما تحب وترضى یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کامل مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں میں ہم سب کا حصہ مقدر فرما۔ اے اللہ ہم جن جن گناہوں میں مبتلا ہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم قابو نہیں پاتے۔ اے اللہ ہمارے قلوب، ہمارے اعضاء و جوارح تمام کے تمام تیرے قبض قدرت میں ہیں۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے، گناہوں کی عادتوں کو چھڑا دے۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو بھی پاک فرما دے، ہماری زبان کو بھی پاک فرما دے، ہمارے کان کو بھی پاک فرما دے، ہمارے دل و دماغ کو بھی پاک فرما دے۔ اے اللہ کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو دینداری والا ماحول بنا دے۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو سب کو نماز کا پابند بنا دے۔ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کے ماحول کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح کے فواحش و منکرات سے اپنے گھروں کو پاک کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کی الفت و محبت پیدا فرما، بغض سے، کینے سے، حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بدگمانی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ غیبت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ چغلی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے پر عیب لگانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ برکت والی حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ ناجائز، حرام و مشتبہ سے ہماری بال حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں پاک کمانے کی، پاک جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک کے اندر اور عام دنوں میں جس سے خیر کی جو جو دعائیں مانگی ہیں اور تیرے نیک بندوں نے جو جو دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ان سب خیر کا کے اندر ہمارا بھی حصہ مقدر فرما۔ جن جن شرور سے پناہ چاہی ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ دشمنوں کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے، مسلمانوں کے خلاف، دینی اداروں کے خلاف، دینی جماعتوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان سب کو ناکام فرما۔ اے اللہ اپنی قدرت سے، اپنی غیبی طاقت سے اے اللہ ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مدارس کی، مکاتب کے، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی، دینی جماعتوں کی، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ان اعمال کے توفیق عطا فرما جس سے تیری رحمت متوجہ ہو، ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما جن سے تیرا غضب و تیری ناراضگی ظاہر ہو۔ اے اللہ ماہ مبارک کے جو ایام باقی رہ گئے ہیں اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت نصیب فرما، مقبول دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ مقدر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔